السلام علیکم دوستو، یہ ہے آپ کا اپنا آپ ڈیجیٹل اور میں ہوں احمد بٹ اور تابان بھائی میرے ساتھ ہیں ہر روز کی طرح. لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے فیصل کریم ہمارے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ سو چکے ہیں. غلطی سراسر ہماری ہے، میری اور تابان بھائی کی. تابان بھائی شاید اپنی غلطی تسلیم کرنا چاہے یا نہیں چاہے، لیکن میں ضرور کر رہا ہوں. لیٹ ہو گئے ہم ریکارڈنگ کے لیے، فیصل کو چونکہ صبح اٹھنا پڑتا ہے. خیر تابان بھائی، آج ہم اور آپ ہیں اور ہم غلطی دونوں تو غلطی تو فیصل ہی کی ہوگی کیونکہ وہ چھوٹا ہے، تو غلطی تو اسی کی ہوگی نا، ہماری تو غلطی ہو نہیں سکتی. نہیں ہم یار، تو ہم بڑے تینوں ہیں. میں وہ زیادہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور وہ ہمیں بڑا ہی خوش کر رہا تھا. تو میں یار اس کو اس کی جو ہے اپریشیٹ کروں گا، چونکہ وہ نہیں ہے کیونکہ میں اس کو اپریشیٹ ضرور کروں گا. وہ میں جس طرح فون ہاں، کرتا رہتا ہے ہر وہ وقت. غلطی پہ یاد آیا، وہ آپ نے شیخ سعدی کا مصرع سنا ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است. سنائے سنائے سنائے. خطائے بزرگاں گرفتن خطا است. اچھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بزرگوں کی خطا کو پکڑنا بھی ایک خطا ہی ہے. گرفت ہاں، آپ بزرگوں میں کی گرفت ہے، خطاؤں پہ گرفت کرنا خطا ہے. خطا ویسے ہے. ہمارے میرے ایک عزیز کہا کرتے تھے کہ بزرگوں کی خطاؤں میں گرفتار ہو جانا بھی خطا ہے. بالکل صحیح بات ہے، یہ بھی صحیح ہے. چلے تو تو ہم آج اپنے میرا اپنے میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسی ہی باتیں کروں جو ہمارے بزرگوں نے شاید ہم تک نہیں پہنچائی، لیکن وہ بہت ضروری تھا پہنچانا. کچھ ایسے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم نے فراموش کر دیا کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں. تو میرا بالکل دل ایسے چاہ رہا رہتا ہے کچھ ایسے بڑے لوگوں کا ذکر کیا جائے، جن میں سے ایک تو وہ شخص تھا جس کو آپ بر صغیر کا پہلا کمیونسٹ لیڈر کہہ سکتے ہیں، جس نے پہلی دفعہ یہاں کمیون بنایا، یہاں مشترکہ کاشتکاری کا ایک تجربہ کیا. بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ آ کے جڑے، جو کہتا تھا جو کھیڑے سو کھائے، یعنی جو بوئے وہ کھائے. تو اس نے ایک بہت بڑا تجربہ کیا تھا اس خطے میں، جو لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا. اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کے تقریباً 25,000 ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا. یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا جس کو شاید ہم فراموش کر گئے. اور وہ صاحب جنہوں نے یہ اتنا بڑا تجربہ کیا تھا، پہلا کمیون بنایا تھا، پہلی مشترکہ کاشتکاری کا تجربہ کیا تھا، وہ ہمارے کراچی سے بہت قریبی یہ ہوا تھا یہ معاملہ. ہے. آپ اچھا کو یاد ہے وہ کون صاحب تھے؟ سر بتائیں پلیز. اچھا، ان کا بٹ صاحب نام تھا شاہ عنایت شہید. اب شہید تو وہ اس لیے کہلائے کہ جی ان کو ان کے 25,000 بالکل بالکل. ساتھیوں سمیت قتل کر کے ان کو مشترکہ قبروں میں، جن کو اجتماعی قبریں کہتے ہیں، ان میں دفن کر دیا گیا تھا. اور ان کا علاقہ یہاں ہمارے ٹھٹا کے پاس جھوک تھا، جس کو اب جھوک شریف کہا جاتا ہے. تو ویسے تو یہ بھی ایک روایتی مذہبی گھرانے سے تھے، لیکن جب انہوں نے صورتحال دیکھی کہ کاشتکار کتنا ظلم کرتے ہیں، ہاریوں کے پاس اپنا نانے جوی کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا، تو ظاہر ہے وہ ایک سلیم الفطرت آدمی تھے، ایک نیک روح تھے، تو ان سے یہ برداشت نہ ہوا. تو پھر انہوں نے ایک اجتماعی کاشتکاری کا نظام شروع کیا کہ بھئی جو بوئے گا وہی کھائے گا. اور وہ اتنا صحیح. بڑا وہ سسٹم اور سیٹ اپ ہو گیا تھا کہ بہت سارے دوسرے جاگیرداروں کے اور زمینداروں کے مزارے وہ بھی ان کے ساتھ آ کے شامل ہوتے رہے. یہاں تک کہ پیروں کے مرید بھی ان کے پاس آ گئے کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا پیر ہے، یہ کچھ لیتا نہیں ہے، یہ تو بلکہ دیتا ہے، اور کم از کم یہ ہے کہ ہمارا نانے جوی تو چل رہا ہے اس کے پاس آ کے. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سروس شروع ہو گئی تھی، ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا. یہ دور تقریباً آپ سمجھ لیجئے فرخ سیر کا دور تھا، جو اورنگزیب صحیح. کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا. اور جیسے اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو مارا تھا، تو اس کی اولاد نے بھی اپنے بھائیوں کو مارا تھا. تو مطلب ایک طوائف الملوکی چل رہی تھی. لیکن پھر فرخ سیر کی حکومت کچھ سال برقرار رہی تھی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا ظالم تھا اور بہت اس نے لوگوں کو ٹھکانے لگایا تھا. تو یہ دلی میں تو اس وقت فرخ سیر بیٹھا ہوا تھا، لیکن سندھ میں جو کلوڑے سردار تھے جنہوں نے بعد میں آ کے سندھ پہ حکومت کی، وہ طاقتور ہو رہے تھے. تو یہاں ایک گورنر تو ہوتا تھا مغلوں میر کا. شہداد خان تو آپ نہیں تھا اس میں؟ میر شہداد خان تو نہیں تھا اس میں؟ میر شہداد خان تو تالپور تھا. میر اچھا وہ شہداد تالپور خان تھا. اصل ہاں میں وہ تالپور تھا جس یہ. میں کروڑے کی بات کر رہا ہوں، وہ صحیح میاں صحیح یار صحیح. محمد کروڑو یار تھا. محمد کلوڑا تھا. صحیح ہے صحیح. یار محمد کلوڑا. ایگزیکٹلی. لیکن شہداد تالپور بھی اس زمانے کا بڑا زمیندار تھا، بلکہ شاید آپ کو پتا ہے کہ جب یہ کروڑوں نے حکومت قائم کر لی تھی اپنی سندھ میں، تو جو تالپور تھے وہ ان کے ایک طرح سے نائب تھے، ان کے وزیر بالکل اعظم تھے، بالکل اور بالکل. فوج ساری انہی پہ مشتمل تھی، تالپوروں پہ. لیکن یہاں اس وقت جو وائسرائے یا آپ اس کو صوبے دار کہہ لیں، وہ غالباً نواب اعظم تھا، یہ ان کا مغلوں کا فرخ سیر کی طرف سے. تو ایک یہ نواب اعظم، دوسرا میاں یاروں کروڑو، اور تیسرے یہ تالپور صاحب، یہ ان کے خلاف ہو گئے تھے پیر عنایت شہید کے.
اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کو وائپ آف کیا جائے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ جی وہ زمینداروں سے بھی لوگ چھٹ رہے ہیں اور پیروں سے بھی لوگ چھٹ رہے ہیں اور ایک نئی طرح کا تجربہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم خود مختار ہیں, ہم اپنی زندگیوں کے خود مالک ہیں. تو آپ اپنی زندگیوں کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے مالک موجود ہیں؟ تو ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو وہ باقاعدہ اٹیک کیا گیا, یہ ساری فوجیں جمع ہوئیں, فروخ سیر کی فوج اور یہ نواب صاحب کی فوج اور تالپور اور یہ میاں یار محمد کا روڑو, اور انہوں نے اٹیک کر کے وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا, پورا کمیون تباہ و برباد کر دیا. اور کہتے ہیں کہ 25,000 لوگوں کو قتل کیا ہے جو فقیر کہلاتے تھے. 25,000 لوگوں میں عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے, جو وہیں بوتے تھے اور وہیں کھاتے تھے. وہ کسی سے مزاحمت نہیں کرتے تھے, کسی کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑا نہیں تھا. ان سب کو تہہ تیز کیا گیا اور وہ اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا. وہ اجتماعی قبر یہی جھوک کے پاس ہے, گنج شہیدہ بھی کہتے ہیں اس کو, گنج شہیدہ بالکل کہتے ہیں. لیکن مجھے یا آپ کو یا ہمارے جیسے کچھ لوگوں کو تو یہ یاد ہے, کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں میں ہم اٹھے بیٹھے, ورنہ نصاب میں شاید ہم نے بھی کہیں نہیں پڑھا, کسی اخبار میں, کسی رسالے میں شاید کبھی بھولے بسری کوئی داستان ان کی آ جاتی ہو تو آ جاتی ہو, لیکن ہم تک وہ بات پہنچی نہیں. وہ چیز جو کورس کے ذریعے پہنچائی جانی چاہیے تھی, جس کے اوپر پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جانے چاہیے تھے, اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے تھی, وہ ایسی نظر انداز ہو گئی ہے کہ نسیم منسیہ, اور کچھ عرصے میں تو شاید ہم بالکل ہی فراموش کر دیں گے اس کو. ایسے ہی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایمپریس مارکیٹ ہے, اس میں بھی بڑی داستانیں ہیں اور یہاں بھی ہیروز موجود تھے. تو خیر یہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کا بھی ذکر کروں اور میں اقبال احمد کا بھی ذکر کروں. آپ یہ دیکھیں, لیکن یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ سٹوری سٹارٹ کی ہے. مجھے یہ ریوائو ہوئی ہے میرے دماغ میں, لیکن میں چاروں چکے آپ نے سٹارٹ کی ہے. اچھا, تو یہ تھوڑا سا آپ ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ ان کو قتل کیسے کیا گیا تھا, یہ سازش کیا تھی اور وہ کس طریقے سے گئے, یہ تھوڑا سا اگر آپ کو یاد ہے تو ایکسپلین کر دیں. یار سازش تو ظاہر ہے انہوں نے باقاعدہ سازش تو اس طرح سے کی تھی, جو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. میرے لیے تو پیر عنایت کی یا شاہ عنایت کی شخصیت بڑی انسپائرنگ ہے نا, ان کے تجربہ بڑا انسپائرنگ ہے. اب ان کو زہر دے کے مارا ہو یا تلوار سے مارا ہو یا توپ سے مارا ہو, مطلب وہ ایک ثانوی چیز ہے. آپ نے ان کو ختم کیا ہے, ان کا روح اور جان کا رشتہ ختم کیا ہے, اور ایک جو تحریک تھی, ایک تجربہ تھا, آپ نے اس کو بے خوبن سے اکھاڑ دیا. لیکن جو ابھی تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ انہوں نے مغلوں سے بھی ان کی شکایت کی, اور فرخ سیر تک بھی یہ بات پہنچی کہ شاید یہ کوئی یہاں نئی بادشاہی قائم کرنا چاہ رہے ہیں, یا مغلوں کے خلاف بغاوت کریں گے, اور اتنے 25,000 لوگ انہوں نے جمع کر لیے ہیں, یا شاید زیادہ ہی جمع کیے ہوں گے. تو اس کی طرف سے بھی اجازت ملی کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کو ان کا معاملہ ختم کر دیں. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ ایک نواب لطف اللہ خان ہوا کرتا تھا شاید ٹھٹے میں, جس نے پہلی کارروائی کی تھی ان کی شاہ عنایت کے خلاف, اور ان کے کافی لوگوں کو مارا تھا. لیکن اس وقت مغل دربار سے ان کو کمک ملی تھی اور مدد ملی تھی کم از کم اس حد تک کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. اور جن لوگوں کو مارا گیا تھا, جو فقیر عنایت شاہ کے فقیر تھے, ان کو زمینیں دلوائی گئی تھی قاتلوں سے. یہ لطف علی جو تھا, یہ لطف علی, ہاں ٹھیک ہے, یہ ناظم ہوتا تھا نا. ہاں, یہ ناظم ٹھٹا ہوگا یا صوبیدار ہوگا, لیکن وہ ایک ایپیسوڈ تھا اس سارے معاملے کا نا. البتہ ان کو کرنا یہی تھا کہ جو انہوں نے آخر میں جا کے کیا, وہ وقتی طور پہ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا تھا, لیکن الٹیمیٹلی تو ان کا صفائی ہی کرنا تھا نا, جو ان کے لیے قابل قبول نہیں. قرآن لے کے گیا تھا, کیا نام ہے اس کا, میر شداد, اور جھنڈے لے کے گیا تھا ان کے پاس, مطلب ان سے صلح کرنے کے لیے. وہ لڑائی چل رہی تھی اور کافی اموات ہو گئی تھی, تو اس نے کہا جی چلے وہ ہم قرآن پہ ہم صلح کرتے ہیں, اور وہ لے کے آئے اور پھر ان کو قید کر دیا. غالباً 2 دن قید رہے, اس دوران حملہ کر دیا گیا. اب فقیروں کے پاس کیا ہوگا, وہاں جو زمیندار یا مزارے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. کلاڑی ہوں گی, بیلچا ہوگا, یا کوئی چھری چاقو ہوگا. لیکن اس وقت تک مغلوں نے تو توپوں کا استعمال بھی سیکھ لیا تھا نا. اب میں وہ اس میدان جنگ کی شاید منظر کشی نہیں کر سکتا, لیکن موسٹ پروبیبلی ان کے پاس توپیں یا ابتدائی شکل کی بندوقیں, یہ ساری چیزیں ہوں گی. پرتگالی بھی آ چکے تھے اور ان سے ہم آشنا ہو چکے تھے, ان کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں. تالپوروں کو تو ایون یہ کہ فرانس نے فوجی تربیت بھی دی تھی جب تالپور آ گئے تھے. تو اس کے بارے میں جو یہ ان کا جو سپہ سالار تھا, بیسیکلی 16ویں اور 17ویں صدی کی بات, ہاں تقریباً یہ میرا خیال ہے 1740 یا 1750 کا زمانہ تھا. اور
جو عظیم شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی، ان کی پیدائش ہو چکی تھی، وہ غالباً جوان تھے. اب یہ بھی ایک دلچسپی کا موضوع ہے کہ شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی شاہ عنایت سے یا نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اس تحریک کا خود کیا اثر لیا تھا. ان کے کلام میں بظاہر جو جتنا تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے مجھے نظر نہیں آیا. اگر ہمارے ناظرین میں سے کسی کو اس سے دلچسپی ہے، ہونی چاہیے، اور شاہ کے کلام سے بھی ان کی واقفیت ہے، تو ذرا ہماری بھی وہ علم میں اضافہ کریں کہ شاہ صاحب نے اس حوالے سے کچھ لکھا ہے، کچھ کہا ہے، تو یہ ایک اہم بات ہوگی ہمارے لیے. بٹ صاحب میں نے تو کافی مطلب یوں کہہ لیجیے بھاشن دے دیا. اب آپ بتائیے آپ کی کیا بات ہے. بھائی میں ہمیشہ یہ روز کی پھر آپ بولیں گے یار تم اپنا رونا لے کے بیٹھ جاؤ، تو بھائی میرا رونا یہ ہے کہ میرے دونوں بھائی چلے گئے یار امریکہ. اچھا. میں ان کو امریکہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، اور میں جو ہوں اب چونکہ ان کو امریکہ چھوڑ کے آ گیا تو میں ہوں تو بڑا اداس. اور چلے میں اسی اداسی کا عالم میں مجھے افتخار عارف صاحب کا ایک شعر یاد آیا تھا کہ ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، صاحب اب کوئی واہ. ہجرت نہیں ہوگی ہم سے. تو یہ ہماری جو تازہ نسل ہے، نئی نسل ہے، یہ اس کو مدینے کی تلاش ہے. اب پاکستان سے جا رہا ہے، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے اس نکلتے ہوئے جو یہاں سے ہمارا پوری نسل جا رہی ہے، برین ڈرین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے اس کا بڑی شدت سے احساس سنتے آ رہے تھے، ہم بات کرتے تھے، لیکن جب چونکہ میرے بھائی خود گئے ہیں یہاں سے چلے گئے ہیں اور میں گھر میں اکیلا ہو گیا، تو مجھے اس کو بڑی شدت سے احساس ہوا ہے کہ یہ ہجرت جو ہوتی ہے نہ صرف جو ہجرت کرتا ہے اس پہ کتنی بھاری ہوتی ہے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے اس پہ وہ کتنا ہوتا ہے. تو یہ صرف میرا ہی المیہ نہیں ہے، اس میرے خیال میں پورے پاکستان میں. اچھا چلو میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا اس کے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بیرون ملک جتنے مقیم پاکستانی ہیں ان میں وہ جو یا تو ہجرت کر کے جا چکے ہیں، یا جو پہلے سے وہاں مقیم ہیں یا کام کر رہے ہیں یا عارضی طور پر ملک سے باہر ہیں، 1 کروڑ سے زائد سر ان کی تعداد ہو چکی ہے. 1 کروڑ سے زیادہ. آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ملک کتنے ہیں؟ ٹوٹل ملک دنیا میں 195 تو ملک ہیں، اور کتنے؟ 195 ملک، 195. اوکے. جی 195 ملک ہے پوری دنیا میں. 120 ملکوں سے زیادہ کی آبادی سے زیادہ وہ آبادی ہے پاکستان کی جو باہر موجود ہے اس وقت. اوکے. اچھا. 120 ملک زیادہ. وہ لوگ اگر سارے مل کے چاہیں تو ایک اور ملک بنا سکتے ہیں، یعنی چاہیں تو بنا سکتے ہیں. 1 کروڑ سر ایک فگر ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے سب سے بڑے مطلب آپ نے دیکھا جی 2023 کی ہم نے غالباً رپورٹنگ کی تھی، وہ چلائی تھی جی 8 لاکھ لوگ چلے گئے. ہمارے پاس رپورٹ تھی. صرف 2024 میں اب تک 3 لاکھ سے زیادہ پاکستانی جا چکے ہیں. فرسٹ کوارٹر کی جو رپورٹ ہے پاکستان کی اس میں. سر یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ صرف برین ڈرین نہیں ہے، یہ ہمارا فٹ بال ڈرین بھی ہے، یہ ہمارا انوویشن ڈرین بھی ہے، یہ ہمارا اسکل لیبر ڈرین بھی ہے. ہماری حکومت اس کو اچھا چلیں میں تو اس بات پہ جو میرے ذہن میں ہے وہ میں باتیں لوں گا، آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ ہماری حکومت آپ کے خیال میں یہ برین ڈرین روکنا کیوں نہیں چاہ رہی؟ کیونکہ کوئی ایفرٹ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو برین ڈرین ہو رہی ہے یہ کیا انٹرپرینیورس کی ہو رہی ہے یا یہ جو جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کی ہو رہی ہے؟ اگر جو میں جاب سیکرز ہیں جنہوں نے جاب ڈھونڈنی ہے تو بیچارے یہاں رہ کے کریں گے کیا؟ آپ کے پاس بالکل انڈسٹری نہیں ہے، بالکل آپ کا بہت اچھا سروس سوال سیکٹر آپ کا، بھی بہت سوال ہے اور میں کچھ اس کے بھی لیے نہیں ہے. مینٹلی تو پریپیئرڈ تھا. اچھا ہے نا یار، وہ چلے جائیں وہاں سے، زر مبادلہ آئے گا. جب آپ کے پاس ایگزیکٹ ان کے لیے اپرچونیٹیز بن جائیں گی، جب آپ کے یہاں فیکٹریاں لگ جائیں گی، جب آپ کے یہاں انڈسٹری لگ جائے گی، تو وہ بھی واپس آ جائیں گے اور لوگ بھی واپس آ جائیں گے. مزے ان کی کو بات، رکھ کے آپ نے کیا بالکل کرنا ہے؟ ان سے کیا کرانا ہے آپ نے؟ مزے کی بات، بالکل ٹھیک بات ہے. مزے کی بات یہی ہے جو آپ نے بات کی کہ اس میں انٹرپرنورز ہیں، کون ہے؟ اسکلڈ ورکرز ہیں. سر اسکلڈ ورکرز جس میں آپ کو انٹرپرنور آ جاتے ہیں، ڈفرنٹ ڈاکٹرز آتے ہیں، انجینئر آتے ہیں، صرف اس کا 18% ہے. نہیں، انٹرپرینور تو آپ کا بزنس بزنس پیدا مین، کریں بزنس گے نا مین یہاں. دیکھیں انٹرپرنور یہ از تو ناٹ جاب ایگزیکٹلی اے سیکرز بزنس ہیں، یہ مین. تو ہاں اسکلڈ ورکر ہیں. انہوں نے یہاں بھی جاب ڈھونڈنی تھی، یہاں جاب نہیں ملی تو یہ باہر چلے گئے. بالکل چلے گئے. اور یہ صرف 18% ہے. اس کے جو انسکلڈ ورکر ہیں ان کے مقابلے میں جو مزدور طبقہ ہے، لیبر طبقہ ہے، بہت بڑی تعداد دیکھتے ہیں آپ ایمریٹس میں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی یو کے جاتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں، امریکہ بھاگ کے غیر قانونی طور پہ چلے جاتے ہیں. انسکلڈ لوگ بہت ہیں کہ جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب خالی یہ برین ڈرین ہی نہیں ہو رہا، یہ ہمارا پاپولیشن ڈرین بھی ہو رہا ہے، ہمارا لیبر ڈرین بھی ہو رہا ہے. بات یہی تھی یہ جو ارے پاپولیشن ڈرین ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے نا یار، ہونے دو. خیر بات تو صحیح ہے، لیکن پاکستان اچھا یہ جو بتائیں کہ مطلب آپ کو موقع ملے گا تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ایگزیکٹلی میں ضرور جاؤں گا، اور میں کیوں نہ جاؤں. اور اگر آپ کو موقع ملے اور آپ جائیں اور آپ کیوں آپ نہ کیوں جائیں، جائیں گے؟ آپ کیوں جائیں گے؟ آپ کیوں جائیں گے؟ میں مطلب آپ کے میں جانے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
آپ یہاں نوکری کر رہے ہیں, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, آپ کا گھر بھلا برا چل ہی رہا ہے, بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں, چھت ہے آپ کے سر پہ, دوست ہیں آپ کے یہاں, تو آپ کیوں جائیں گے بھائی؟ سیکورٹی آف لائف, سیکورٹی آف جاب, سیکورٹی آف لائف اسٹائل, ٹھیک ہے نا. آپ کا جو یار آپ کو آپ نے جو عجیب بات کر دی, سیکورٹی آف لائف. بھائی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ زمین پہ نہیں ہے یار, جو زندگی سکون موت تو قبر میں لکھی ہے آپ کی. جناب, بھائی کیسے آپ مسلمان ہیں یار؟ میرا خیال ہے آپ کو ساحل عظیم سے ملوانا پڑے گا, میں ضرور اس عظیم شخص سے وہ ملنا آپ کا چاہوں دماغ گا. صحیح کرے گا. یار چلے میں فیکشن فگر مین نکال کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے لیے یار, آپ میرے ساحل عزیز کی طرف جا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بڑے حیران کن قسم کی باتیں بتا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو سر $23 بلین 10 سال میں. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے جی جی بٹ صاحب, مجھے ٹنل کے دوسری طرف نا روشنی نہیں نظر آ رہی. مسئلہ یہ ہے, جی مجھے ایسا لگتا ہے, ورنہ اگر نظر آ رہی ہو نا, آدمی ہارڈ شپ کو برداشت کر لیتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا ایڈورسٹی از دا بلیسنگ ان ڈسگائز, تو وہ ایڈورسٹیز کو بھی قبول کر لیتا ہے اگر اس کو پتا ہو کہ یار آگے کوئی بلیسنگز ہیں. لیکن وہ ٹنل کے اینڈ پہ اگر لائٹ ہی نہیں ہے, کوئی امید ہی نہیں بن رہی, اور وہ لوگ جو ہمیں امیدیں دلاتے ہیں, یا وہ لوگ جو ہمیں یہ یوں کہہ لیجیے ہم پہ یہ چیز لاگو کرتے ہیں کہ آپ یقین رکھیں اپنے وطن پہ, ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. ایسے ہی مطلب آپ ترانے گاتے ہیں, آپ وطن کی عظمتوں کا, یعنی آپ علم بردار ہیں, آپ اس کی جغرافیائی اور اس کی سرحدی پتہ نہیں کون کون سی آپ اس کے محافظ ہیں نظریاتی سرحدوں کے, لیکن آپ کو خود یقین نہیں ہے. مطلب جب آپ کو یقین نہیں ہے تو کسی اور کو کیا یقین ہوگا یار؟ مسئلہ یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. ورنہ شاید زندگی تو وہاں بھی اتنی آسان تو نہیں ہوگی نا, سختیاں تو وہاں بھی ہوں گی. یورپ میں ٹیکسز تو آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں نا, بگنگ وہاں بھی ہو جاتی ہے نا, کالے یا جو بھی ہے, میں وہ نسلی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن وہاں بھی آپ کو کہیں بھی چھرا لگ سکتا ہے. تھوڑا لگ امید کی سکتا جو ہے, ہو کرن ہے سکتا نا, ہے, لیکن امید کی مجھے جو پتا کرن ہے, ہے, لیکن امید کی لیکن سر کرن آپ مجھے کو یہ زندہ پتا رکھتی ہوگا, ہے. مجھے یہ پتا ہوگا کہ جب مجھے چھرا لگے گا نا, تو چھرا لگنے کے بعد میرا اسپتال میں علاج مفت ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کوئی مجھے جاب سے نکالا جاتا تو میں نے اب تک جتنا ٹیکس حکومت کو دیا ہوگا نا, اس کے بدلے حکومت میرے کھانے پینے کا انتظام کر لے گی. میرے بچوں کی اسکول کی فیسیں جو ہے نا, تقریباً میٹرک تک یا انٹر تک فری ہوں گی, وہ پڑ جائیں گی, اسپتالوں میں علاج فری ہو جائے گا. میرے ذہن سے کچن کا مائنڈ سیٹ ہٹا دیا انہوں نے. وہاں پر کچن کے مائنڈ سیٹ سے میں ہٹ گیا ہوں. وہاں پر آپ, یو آر ناٹ اسٹرگلنگ ٹو سروائو, یو آر ایکچولی انجوائنگ واٹ ایور ٹیکس یو آر پیئنگ. آپ اپنی لائف اسٹائل کو, چاہے وہ آپ مطلب جتنا بھی کما رہے ہیں, آپ اپنے اس لائف اسٹائل کو انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ ٹیکس دینے کے بعد جو رقم آپ کے پاس آ رہی ہے نا, وہ اب آپ کی رقم ہے. بھائی آپ اس میں سے آپ اپنا جو بجلی کا, سوری, ٹی وی کا کیبل کا بل دیں گے, انٹرنیٹ کا بل دیں گے, آپ کو اس پہ کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگے گا. آپ پیٹرول بھرائیں گے, اس میں کوئی اضافی آپ کو وہ کیا ہمارے ہوتی ہے لیوی نہیں آپ کو کرنی پڑے گی, دینی پڑے گی. آپ دھڑل سے جا کے شراب خانے میں جا کے شراب پییں, آپ کو شراب پہ وہ نہیں ہے, ٹیکس نہیں ہے کہ آپ کر لیں. آپ مطلب انجوائے کر سکتے ہیں یار اپنی لائف جیسے بھی آپ کرنا چاہیں. میں نے جو ایگزامپل دی, ہاں آپ یہ اپنا بات پیسے آپ کی جو صحیح ہے کہ یہاں آپ کا علاج نہیں ہوگا, آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی فوڈ سیفٹی نہیں ہے آپ کی, لیکن ظفر عباس تو ہے نا یار, تو ظفر ہم بھائی عباس وہ آپ کی مدد بھائی کریں انہوں گے نے ایسے صورتحال میں. تو کیا شترمکھ کر دیا ہر جگہ انہوں نے جو حالیہ. ارے یار ویسے دیکھیں اس آپ کو بندے پتہ ہے, کی, آپ کو پتہ ہے ظفر بھائی نے ایک بڑا زبردست برانڈ بنا لیا ہے جی کپڑوں کا. شترمکھ آسٹرچ میں نے دیکھا اس کا ہے. کیا اور نام ہے, یار یہ بہت شتر غلط مرغ, بات, شتر میں مرغ برانڈ میں آسٹرچ. اپریشیٹ کرتا ہوں, اس بات کو, خدا پاک کی قسم میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. بندے نے اپرچونٹی دیکھی, چاہے اس پہ وہ نیگیٹو اس کو ملی, پبلسٹی ملی شترمکھ سے, لیکن اس نے اس پبلسٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلا ہے, اس نے اپنا برانڈ بنا لیا ہے. تو بھائی نیگیٹو پبلسٹی تو کچھ بھی نہیں ہوتی یار. کچھ بھی نہیں ہوتی, نہیں ہاں, ہوتی, لیکن نیگیٹو ہاں, پبلسٹی تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ دکھائیں آپ, یہ بتائیں یہ جو دو دھاری تلوار ہے, بلکہ یہ جو ایک سوراخ پاکستان میں ہو گیا ہوا غیبی قسم کا سوراخ, اس کو کیسے بھرا جا سکتا ہے؟ یا یہ جو دو دھاری تلوار ہے کہ جو ہماری ریاست, ایک طرف ہمارا کیش فلو جاری کی باعث تفصیلات آتی جائیں, ہم اپنے اسکل ورکر یہاں پر ہمارا علاج کرنے کے, بھائی ہم کس کے پاس جائیں گے علاج کروانے؟ ڈاکٹر نہیں دیں گے 5 سال بعد, 6 سال بعد کوئی انجینئر دے گا سڑکیں بنانے کے لیے, کیا کریں گے یار, یہ کہاں جا کے روکے گا؟ اچھا وہ نیگیٹو باتیں تو بہت ہو گئی اور صحیح بھی ہیں, وہ ہیں, لیکن کم از کم یہ تھوڑا سا ہم اعتراف اگر کر لیں, یہ لوگ بھی کلیم کرتے ہیں اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ سندھ میں کچھ بہتری آئی ہے صحت کے شعبے میں, اسپتال بہتر ہوئے ہیں. بہتر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا علاج ہو جاتا ہے وہاں, آپ کو بہت زیادہ
خرچ نہیں کرنا پڑتا اور ٹھیک علاج ہوتا ہے. NICVD ہے یا گمبٹ انسٹیٹیوٹ کی بات ہوتی ہے تو گمبٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی کچھ دن مجھے اتفاق ہوا ہے وہاں اس کی زیارت کا اور وہاں شب بصری کا. میں ایران گیا ہوا تھا تو واپسی میں چونکہ یہ کرونا ہوا ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں سب کو سکھر بھیج دیا تھا کہ جی سکھر میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کراچی آئیں گے. تو پھر سکھر سے مجھے گمبٹ جانے کا اتفاق ہوا. رات کو مجھے ہم ایمبولینس میں وہ لے کے گئے تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ ایک بالکل دیہاتی سا علاقہ ہے, خیرپور سے بھی وہ آگے ہے اور وہ بڑا شاندار انسٹیٹیوٹ ہے اور لوگوں سے بھی تعریف سنی تھی اور میں نے بھی وہ دیکھا کہ واقعی وہ مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں فیسلٹیز ہیں. تو اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں بھی کیا جا سکتا ہے. بھٹی صاحب ہیں, ڈاکٹر بھٹی, وہ معروف آدمی ہیں اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے وہاں. تو اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ سعید غنی کا مذاق اڑ رہا ہے. اس نے کہا کہ جی IBA سکھر جو ہے وہ سب سے شاندار انسٹیٹیوٹ ہے. اس کا مذاق تو اڑ رہا ہے. مذاق کیا, تنقید کرنا تو حق ہے اور فرض بھی ہے کہ کریں, حکمرانوں کی تنقید ہونی چاہیے. لیکن واقعی میں نے بھی IBA سکھر دیکھا ہے. وہ بڑا مثالی قسم کا مجھے انسٹیٹیوٹ لگا. وہاں جو فیسلٹیز ہیں, وہاں جس طرح سے انہوں نے اس کو بنایا ہے, جس طرح سے اس کو یوں کہہ لیجیے یعنی چیزیں بن تو جاتی ہیں لیکن اس کو مینیج کرنا ذرا پھر مشکل ہو جاتا ہے. وہ مجھے بڑا خوبصورت لگا اور وہاں کے اسٹوڈنٹ سے بھی, بچوں سے بھی میری ملاقات ہوئی تو بڑے زبردست ذہین مجھے لگے. تو مطلب کچھ کہیں امید کی کرنیں موجود ہیں. لیکن آج 5 جولائی ہے, یعنی ہم آج جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 5 جولائی ہے, بلکہ آج 6 ہو گئی ہے. تھوڑی دیر پہلے 5 جولائی تھا. 5 جولائی کا بھی ہماری تاریخ میں نا بڑا اہم کردار ہے. یہ وہ دن ہے جب ایک منتخب حکومت کو, میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہوں, لیکن بہرحال وہ ایک الٹا گیا تھا. ایک عامر نے آ کے ہمارا پورا جو سوشل فیبرک تھا اس کی ایسی کی تیسی کر دی تھی. مطلب جو ایک پروگریسو سوچ تھی اس کو کچل کے رکھ دیا گیا تھا. ایک خاص انداز میں سوسائٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی. اپنی ایک غیر قانونی حکومت کو مذہب کا چولا پہنانے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ کہیں نہ کہیں تو اس کو سپورٹ مل جائے. اور ظاہر ہے ہمارے اس خاص طبقے کی اگر آپ کو سپورٹ مل جائے تو آپ بہت دن نکال لیتے ہیں یار. 90 دن کے لیے آگے آپ پتہ نہیں کتنے دن نکال لیتے ہیں. لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ پوری منافقت جو ہے نا پورے سوسائٹی میں سرایت کر گئی ہے. میں صرف ایک واقعہ ذکر کروں گا جس سے شاید اندازہ ہو جائے گا کہ وہ منافقت کس حد تک پھیلی ہوئی تھی. شاید آپ کو یاد ہو یا آپ چھوٹے ہوں, مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں بتایا گیا جی اقوام متحدہ میں مرد مومن مرد حق نے خطاب کرنا ہے اور وہ جو ان کا خطاب ہے اس سے پہلے اقوام متحدہ میں تلاوت کلام پاک نشر ہوئی ہے, پڑھی گئی ہے, سنائی گئی ہے. اور یہ اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کلام پاک وہاں زعما نے, جو غیر ملکی اور عالمی زعما ہیں, ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی گئی ہے. یہ اقوام متحدہ یہ سارا فراڈ تھا. بٹ صاحب یہ سارا فراڈ تھا. مطلب مجھے یاد ہے PTV نے بھی اس کے اوپر بڑے ڈونگرے برسائے تھے. اگلے دن صبح اخبارات میں بھی تھا کہ جی اقوام متحدہ میں پہلی دفعہ ہوا. قصہ یہ تھا جو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا, اظہر وقار عظیم صاحب نے لکھا بھی ہے کہ جنرل ضیاء الحق شاکر قاسمی کو یا ان کے بھائی کو ساتھ اپنے لے کے گئے تھے اور اظہر لودھی بھی تھے, اور وہاں اقوام متحدہ والوں سے کہا گیا کہ جی ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر سے پہلے تلاوت کلام پاک نشر ہوتی ہے ان کی تقریر سے پہلے, تو آپ کے یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. انہوں نے معذرت کر لی, انہوں نے کہا بھائی ہم ایک سیکولر فورم ہے تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ تلاوت کریں گے تو کل کوئی کہے گا ہندو کہ ہمیں وہ بھجن اپنا سنانا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں کا جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ ایک صدر آتا ہے یا ایک سربراہ مملکت آتا ہے تو اس کے بعد جس کی باری ہوتی ہے اگلی باری وہ روسٹرم پہ آ جاتا ہے, بیچ میں کچھ نہیں ہوتا. تو اب انہوں نے اس کی ترکیب یہ نکالی کہ اپنے لوگوں کو تو بتانا ہے نا کہ وہ مرد مومن مرد حق ہیں. انہوں نے قاری شاکر قاسمی کی آواز میں تلاوت کلام پاک ریکارڈ کر لی غالباً 3 منٹ کی, اور ہم نے اسکرین پہ دیکھا اپنے پاکستان میں کہ ضیاء الحق آ کے روسٹرم پہ کھڑے ہو گئے اور تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی ہے. 3 منٹ تک وہ خاموش کھڑے رہے اور گویا اقوام متحدہ میں سب تلاوت کلام پاک سن رہے ہیں. اقوام متحدہ میں نہیں سن رہے تھے, وہ صرف PTV کے ناظرین اور حاضرین سن رہے تھے. 3 منٹ تک کو یہ سین انہوں نے سربراہ مملکت خاموش کھڑا ہے یار. مذہب کو, قرآن کو استعمال کرنے کی یہ تو ایک مثال تھی. پوری سوسائٹی کو اس طرح سے ڈسٹرائے کیا گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹاؤن میں بات سے بات نکلتی جائے گی لیکن وقت کا پتہ نہیں چلے گا ہمیں. ہاں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور یہ ہم آج طے کر کے اٹھیں گے کہ پیر عنایت کیا جانا ہے یار, جھوگ جانا ہے. چلے جھوگ چلتے ہیں, پھر وہاں سے بھی جانا ہے. اور جو اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے
کہ جو ایمپریس مارکیٹ کے شہید تھے جنہیں توپ دم کیا گیا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں، ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے، اور ستمبر میں ان کی برسی بھی آ رہی ہے تو اس پہ ضرور ہم نے بات بالکل کریں گے۔ بالکل بالکل کریں ٹھیک گے۔ ہے جی، اچھا ایک میں یہاں پر چلیں ایک اپنا انپوٹ دے رہا ہوں، یہاں پر ایک انپوٹ دے رہا ہوں، دیکھیں میں آپ اور فیصل تو بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک جو ہے نا چوتھا بھی ہمارے ساتھ ایک موجود ہے طبقہ جو اپنی بات کرنا چاہتا ہے، وہ ہے ہماری آڈینس سر، وہ ہماری آڈینس ہے، وہ ہمیں کامنٹ کرتے ہیں اور اپنی بات کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ عدنان انصاری صاحب تھے، انہوں نے ہمیں ہمارے لیے میسج چھوڑا ہے جی، بہت ان کا شکریہ، پہلے انہوں نے ہماری بہت بہت تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا جی مونس سلوی کو بھی بلوائیں کبھی اپنے ساتھ، ان سے بھی انٹرویو کریں، تو سر کچھ بن سکتا ہے کچھ ان کا؟ مونے سلوی تو پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، مصروف آدمی ہے وہ، لیکن کوشش کریں گے کہ الیکٹرک کے کسی ترجمان سے بات کر لیں، کوئی ایک آدھ دوست بھی ہے، کوئی جان پہچان بھی ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں چلے بیچارے خیر وہ خود ہم کچھ دیکھیں کر اس سکتے کرنے کی ہیں یا کوشش نہیں کریں کر گے، سکیں گے، نہیں ان کی بھی مجبوریاں ان ہوتی کی ہیں۔ طرف سے کر لیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے احمد صاحب ہیں، غالباً شاید ان کا نام صحیح لے رہا ہوں، احمد صاحب ہیں، انہوں نے جناب علی تاوان، انہوں نے پوچھا یہ تاوان صاحب کون ہے، ان کا تعارف کرا دیں، تو کسی میرے خیال میں آپ اپنی ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں اپنے تعارف کی بھائی۔ یار تعارف کیا، ہم تو مطلب اونٹ شہر میں بدنام ہے والی بات ہے، کیا تعارف ہوگا؟ بھائی بڑے بڑے میں لوگوں کو ہم نے بلا دیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو یاد کریں، ہم اپنی نئی نسل کو بتا سکیں کہ یار ہم نے بڑے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، صرف ہم نے قاتل اور جنگجو ہی نہیں پیدا کیے۔ چلیں جی، ہماری انہی ویڈیو سے ہمارا تعارف بھی ہوتا رہے گا اور آپ ہم کو جانتے بھی رہیں گے، مجھے بھی، تابان کو بھی، فیصل کو بھی آپ جانتے رہیں گے۔ تو سر آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالی کل پھر ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین اللہ حافظ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اللہ تابان حافظ، بھائی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔